نواز شریف کو سزا دینے والے نے گھر آ کر معافی مانگی۔ پارٹی نے شاہد حقان عباسی کو کسی معاملے میں پیچھے نہیں رکھا۔ انہوں نے اپنے موقف کی وجہ سے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا کہا۔ رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ مسلم لیگ نون کی رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو سزا ایک مذاق ہے۔ سزا دینے والے نے گھر آ کر معافی مانگی۔ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی 2 اپیلیں زیر التوا تھی۔ ایک میں ضمانت ہو چکی ہے، وہ الیکشن لڑیں گے اور چوتھی بار وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا ہے کہ شاہد حقان عباسی نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے موقف کی وجہ سے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا کہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارٹی نے شاہد حقان عباسی کو کسی معاملے میں پیچھے نہیں رکھا۔ رانا ثناء اللہ نے انتخابات تاخیر کا شکار ہونے سے متعلق کہا کہ یہ الیکشن کی تاریخ کسی حکومت، وزیر اعظم یا الیکشن کمیشن نے نہیں دی، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس نے سب کو بلا کر ایک تاریخ کا اعلان کیا۔ لہٰذا 8 فروری کو انتخابات ہوں گے اور مسلم لیگ نون عوامی مینڈیٹ حاصل کریں گی۔ رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ ایک دن میں جھوٹ بولتا ہے، دوسرے دن اس سے الٹ بات کرتا ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف لندن پلان بنا، اس کی بنیاد پر 9 مئی ہوا۔ اس سے کوئی پوچھے کہ 9 مئی سے پہلے جب تم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے پلا جگہ پر جا کر احتجاج کرنا ہے، تو کیا یہ کوئی لندن میں بیٹھ کر تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم ایسے تقریریں کرو؟ کس نے کہا تھا کہ تم لوگوں کو یہ چیزیں سمجھا لو اور نوجوانوں کو گمراہ کرو، ان کی ذہنوں کو خراب کرو؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گرفتار کرنا چاہتا ہے تو گرفتاری دو، اس کے بعد اپنی ضمانت کے حق کو استعمال کرو۔ بنا ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنے تکبر اور غرور میں یہ حرکت کی اور اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اگر یہ سازشیں ہے تو یہ تم نے خود اپنے خلاف کی ہے اور سازشی تم خود ہو۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم، چیئرمین، سینٹ اسپیکر اور صدر کون ہوں گے، تو ان چیزیں کی اوپر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ شکریہ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MP نیوز۔